ہر چیز کی اپنی حکم ہوتی ہے. اس دین میں اس طرح کے قیاس کرنا یہ نہایت حرام ہے. شیطان نے کیا کہا تھا؟ شیطان نے کہا تھا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. میں کیوں سجدہ کروں؟ میں آپ کی خدمت میں یہ حدیث دکھاؤں. کہ یہ کتاب ہے کتاب کافی جز نمبر 1 چاپ دار الفکر ملاحظہ چاپ دار الکتب الاسلامیہ صفحہ نمبر 57 میں ملاحظہ فرمائیے. اچھا اصلحك الله إنا نجتمع فنتذاكر ما عندنا فلا يرد علينا شيء إلا وعندنا فيه شيء مسطر. یا اللہ آپ کا بلا کرے. میں نے عرض کیا کس کے بارگاہ میں؟ سماع ابن مہران کہتا ہے میں نے حضرت امام باب الحوائج موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے بارگاہ اقدس میں عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی عطا کرے. ہم آپس میں علمی گفتگو کرتے ہیں الحمدللہ. کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو ہمارے پاس اس میں حدیث ہوتی ہے. شیء مسطر مکتوب حدیث ہمارے پاس ہوتا ہے ہر مسئلے میں. وَذَلِكَ مِمَّا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْنَا بِكُمْ. وہ اس لیے کہ آپ کی نعمت ہے ہمارے سر پر. آپ کا سایہ ہمارے سر پر ہے کہ ہر مسئلے میں ہمارے پاس کیا ہے نص موجود ہے. ہمیں اجتہاد کرنے کی تقلید کرنے کی ان بکواسوں کی ضرورت نہیں ہوتی. ثم يرد علينا الشيء الصغير ليس عندنا فيه شيء فينظر بعضنا الى بعض. ویسے ہمارے پاس ایک معمولی سا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے کبھی تو اس میں ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہوتی تو ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں کیا کریں. وعندنا ما يشبهه فنقيس على احسنه. لیکن ہمارے پاس اسی جیسا مسئلہ ہے موجود ہے اس پہ حدیث ہے. ایک مسئلہ آتا ہے اس میں نص نہیں ہے لیکن اسی جیسا دوسرے مسائل ہیں ان پہ نصوص ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے پاس جائز ہے نقیس علی احسن ہی کہ ہم اس میں سے جو بہترین سب سے قریبی چیز آتا ہے اس میں ہم اس کا قیاس کریں. فرمایا امام علیہ السلام وما لکم وللقیاس. امام علیہ السلام نے فرمایا کس نے بولا آپ کو قیاس کرنے کی آپ کو اجازت ہے؟ انما ہلک من قبلکم بالقیاس. آپ سے پرانے امتیں جتنے ضائع ہو گئی ہیں جس پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے وہ قیاس کرنے کی وجہ سے. ثم قال اذا جاءکم ما تعلمون فقولوا به وان جاءکم ما لا تعلمون فها واهوى بيده الى فيه. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کے پاس آتا ہے اس پہ آپ کے پاس حدیث ہے تو اس بولو یہ حلال ہے یہ حرام ہے بولو. اگر اس پہ حدیث نہیں ہے تو امام علیہ السلام اپنے دست مبارک سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا خاموش. اگر حدیث نہیں ہے تو کہہ دو کہ مجھے نہیں معلوم. کہہ دو اس مسئلے پہ ہمارے پاس حدیث نہیں ہے. ہم اس مسئلے میں کہاں پہ جائیں گے؟ ان مسائل میں جن میں نص نہیں ہے. دیکھو عزیزو یہ یاد رکھو ائمہ اطہار علیہم السلام نے اپنے شیعوں کو بتایا ہے کہ اگر کسی مسئلے پہ حدیث نہ ہو تو وہ کیا کریں. لیکن وہ نہیں بتایا. ان مسئلے میں بہت سارے احادیث ہیں. میرے سپیچز دیکھیں آپ تقلید کے باب پر لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ تقلید کریں. تقلید حرام ہے. غیر معصوم علیہ السلام کے قول کو اپنے لیے حجت بنا دیں. یہ تو جتنے ذاکر فراڈی ہیں اس سے بڑھ کر آپ کے مجتہدین مراجع فراڈی ہیں. اس سے بڑھ کر آپ کے مجتہدین یہ دین کے آپ تشیع کے دشمن جتنے ذاکرین ہیں نا اپنی جہالت کی وجہ سے آپ کے مراجع اور مجتہدین اسی ان دونوں کا خطرہ مثلا جیسے ماتریدیہ اور اشاعرہ کا خطرہ ہے اسی طرح. اچھا پھر فرمایا لعن اللہ ابا حنیفہ کان یقول قال علی علیہ السلام وقلت. خدا لعنت کرے ابو حنیفہ کو. وہ کہتا تھا علی علیہ السلام اس طرح فرماتے ہیں میں اس طرح کہتا ہوں. اچھا اور کہتا تھا وقالت الصحابہ وقلت. اور کہتا تھا کہ صحابہ اس طرح فتویٰ دیتے تھے میں اس طرح فتویٰ دیتا ہوں. ثم قال كنت تجلس الی فقلت لا ولكن هذه كلامه. مجھ سے امام علیہ السلام نے پوچھا کیا تو نے ابو حنیفہ کے پاس گئے ہو؟ تو میں نے کہا نہیں جی میں ابو حنیفہ کے پاس نہیں گیا لیکن ابو حنیفہ یہی کہتا تھا. فقلت اصلحك الله اتى رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الناس بما يكتفون به في عهده. کیا رسول اللہ میں نے پوچھا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ساری احکام جن کی لوگوں کو ضرورت ہے ان سب کو اپنے زمانے میں وہ لے کے آئے تھے اللہ کی جانب سے؟ قال نعم وما يحتاجون الیہ الی یوم القیامہ، فرمایا کہ جی ہاں، جتنے حکم آئیں گے روز قیامت تک حلال و حرام کے مسائل لوگوں کو اس کی حاجت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کی جانب سے لے کے آئے تھے۔ فقلت فضاع من ذلك شيء، میں نے عرض کیا کہ یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کیا وہ ضائع ہو گئی؟ وہ احکام کہاں ہیں؟ فرمایا لا هو عند اہل، فرمایا کہ ضائع نہیں ہوئی ہیں، وہ اس کے اہل کے پاس موجود، یعنی ائمہ علیہ السلام کے پاس وہ سب احکام موجود ہیں۔ فرمایا ان السنة لا تقاس الا ترى ان امرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها یا ابان ان السنة اذا قیست محق الدین، الحلال و حرام کی قیاس نہیں ہوتی، حلال و حرام کی قیاس نہیں ہوتی، قیاس کرنے سے تمہیں نہیں معلوم کہ نماز جو ہے صوم سے زیادہ مہم ہے، نماز روزے سے زیادہ مہم ہے، لیکن عورت جس کی حیض ہوتی ہے، جس کی نفاس ہوتی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ وہ روزے کی قضا رکھتی ہے، نماز کی قضا نہیں رکھتی، حالانکہ نماز اس سے زیادہ اہم ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا السنت اذا قیست محق الدین، اگر آپ حلال و حرام کے مسائل، سنت یعنی حلال و حرام کے مسائل میں قیاس کریں تو دین ختم ہو جاتا ہے، دین نابود ہو جاتا ہے، دین تباہ ہو جاتی ہے۔ روایت ہے حضرت امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے قیاس کے متعلق پوچھا، قال ما لکم والقیاس ان اللہ لا يسأل کیف احل وکیف حرم، لیکن ذاکرین ہمیشہ کیا استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ پھر کہتے ہیں تو پھر یہ کیسے حرام ہو سکتا ہے، یا یہ کیسے حلال ہو سکتا ہے، یہ کیسے واجب ہو سکتا ہے، کہتے ہیں نہیں کہتے، وہ سب قیاس کرتے ہیں۔ اچھا، امام علیہ السلام نے فرمایا آپ کو قیاس کی کس نے اجازت دی ہے؟ اللہ سے کبھی یہ سوال نہیں کیا جاتا کہ اس نے کیسے حلال کیا کیسے حرام کیا، حلال و حرام میں کیسا نہیں چلتا، کیسا یہ کیسے کس طرح حلال و حرام میں نہیں چلتا، اس طرح کا کیا جواب؟ نص، اگر حدیث ہے تو حلال ہے، اگر حدیث ہے تو حرام ہے، اگر حدیث ہے تو جائز ہے، اگر حدیث ہے تو حرام ہے۔ آپ اپنی قیاس سے اپنی جیب سے نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس مسئلے کی کسی مسئلے سے شباہت ہے یا کسی مسئلے سے کنیکٹڈ ہے، اس سے حلال حرام نہیں بنتا میرے بھائی۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب الفروع من الکافی للکلینی، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، آپ کو ایک حدیث دکھاتا ہوں، کتاب الدیات میں ابان ابن تغلب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارگاہ اقدس میں حاضر ہے، عرض کرتا ہے کہ اگر ایک عورت کی ایک انگلی کٹ جائے اس کا دیا کتنا ہے؟ ایک عورت کی ایک انگلی آپ کاٹ دیا آپ نے، ٹھیک ہے نا، اس کا دیا کتنا ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال 10 من الابل، فرمایا کہ 10 اونٹ۔ میں نے پوچھا کہ 20 قطع 2 قال 20، میں نے پوچھا اگر 2 انگلی کٹ جائے، اور امام علیہ السلام نے فرمایا 20۔ میں نے پوچھا اگر 3 انگلی کٹ جائے، امام علیہ السلام نے فرمایا 30۔ میں نے کہا قطع 4 رجلین قطع 4، کوئی مرد کسی عورت کے 4 انگوٹھوں کو کاٹ لیتا ہے، 4 انگلیوں کو اس نے کاٹ دی، 4 کے 4، 1 کا 10، 2 کا 20، 3 کو کاٹا تو کتنے؟ 30 اونٹ، 4 کو کاٹا تو امام علیہ السلام نے فرمایا 20، امام علیہ السلام نے فرمایا 20۔ سبحان اللہ، 1 انگلی کٹے تو 10، 2 انگلی کٹے تو 20، 3 انگلی کٹے تو 30 اونٹ، 4 انگلی کٹے تو پھر 20۔ میں نے عرض کیا سبحان اللہ، یقطع 3 فیکون علیہ 30 ویقطع 4 فیکون علیہ 20۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا شریعت ہے بھائی؟ 3 انگلی کٹے تو 30، 3 انگلی کٹے تو 30 اونٹ ہے، 4 انگلی کاٹیں تو 20 اس کا ہے، اس کے 20 جرمانہ ہے۔ ان هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول الذي جاء به شیطان، اگر ہم عراق میں ہوتے یہی حدیث ہمیں کوئی نقل کرتا تو ہم اس پہ لعنت کرتے اور کہتے یہ حدیث، اس حدیث کا راوی کون ہے؟ شیطان ہے۔ 1 انگلی کاٹے تو 10 اونٹ، 2 انگلی کاٹے تو 20 اونٹ، 3 انگلی کاٹے تو 30 اونٹ جرمانہ، 4 انگلی کاٹے تو 20 اونٹ جرمانہ۔ اگر یہی حدیث ہمیں کوئی نقل کرتا ہے عراق میں تو ہم کہتے ہیں یہ شیطان ہے، لعنت کرتے اس پر۔ فقال مهلا یا ابان هكذا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جاؤ ابان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یا ابان انک اخذتنی بالقیاس والسنت اذا قیست محق الدین، ابان تو نے قیاس کیا ہے، قیاس جب کیا جاتا ہے تو دین ختم ہو جاتا ہے، دین ہی نہیں رہتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المرأة تقابل الرجل الى ثلث الدیہ فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے مرد کے مساوی رہتا ہے ثلث تک، جب ثلث تک پہنچ جاتا ہے تو واپس وہ نصف تک پہنچ جاتا ہے، تو اس کے بھی اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، بہرحال